بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کا واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کامل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار حاصل ہو سکے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور فرمایا کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے اپنی لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے نکالا اور جنت سے محروم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے موسیٰ، آپ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے میری پیدائش سے پہلے لکھا تھا یا میری پیدائش سے پہلے مقدر فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، آپ نے اپنی طرف سے جان ڈالی، مگر ایک خطا نے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم نے جواب دیا، آپ موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا، تو آپ مجھے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جسے میں نے کیا، حالانکہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے اسے میرے لیے لکھ دیا تھا۔ فرمایا، پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ بخاری اور امام احمد کی روایت میں ہے کہ آدم اور موسیٰ کا مناظرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہم کو نقصان میں ڈالا اور جنت سے نکلوا دیا۔ آدم نے جواب دیا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالی نے کلام کرنے کے لیے چنا۔ مرہ فرماتے ہیں کہ اپنی رسالت کے لیے چنا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ کیا آپ مجھے میرے ایسے عمل پر ملامت کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے مقدر فرما دیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ انہی کی ایک روایت میں ہے کہ آدم اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے فرمایا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا، جنت میں ٹھکانہ دیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، پھر آپ نے کیا جو کیا۔ آدم نے جواب دیا، آپ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور آپ پر تورات نازل کی۔ موسیٰ نے کہا، ہاں۔ اس پر آدم نے ان سے کہا، کیا آپ اس میں میری پیدائش سے پہلے میرے بارے میں لکھا ہوا پاتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، ہاں۔ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آدم اور موسیٰ کا پروردگار تعالیٰ کے پاس مناظرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ نے روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، جنت میں ٹھکانہ دیا، پھر آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے لوگوں کو زمین پر اتار دیا۔ آدم نے جواب دیا، آپ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو تختیاں عطا فرمائیں جن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور آپ کو سرگوشی کے لیے آپ نے قریب کیا، تو آپ کو علم ہے کہ تورات میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے لکھی تھی؟ فرمایا، ہاں، 40 سال پہلے۔ آدم نے کہا، کیا آپ نے اس میں یہ نہیں پایا
اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ موسیٰ نے کہا، ہاں۔ آدم نے جواب دیا، کیا آپ مجھے ایسے کلام پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ امام احمد کی روایت میں ہے، آدم اور موسیٰ کا مناظرہ ہوا۔ موسیٰ نے آدم سے کہا، اے آدم، آپ نے ذریت کو آگ میں داخل کر دیا۔ آدم نے جواب دیا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور کلام کے لیے چنا، آپ پر تورات نازل فرمائی، کیا آپ نے اس میں یہ پایا کہ میں نیچے اتروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس آدم غالب آ گئے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اس طریق سے اسے روایت نہیں کیا۔ اس روایت میں اپنی ذریت کو آگ میں داخل کرنے کا یہ قول ہے، اس میں آج نبیت ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، ہماری آدم سے ملاقات کرا دیجیے جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت میں سے نکلوا دیا۔ چنانچہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پوچھا، آپ آدم ہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، آپ بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا اور سب چیزوں کے ناموں کا علم دیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت میں سے نکلوا دیا؟ اس پر آدم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، موسیٰ ہوں۔ پوچھا، آپ وہی موسیٰ ہیں بنی اسرائیل کے نبی ہیں؟ آپ ہی سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا ہے اور آپ نے آپ کے درمیان کوئی قاصد مقرر نہیں کیا؟ جواب دیا، ہاں۔ آدم نے کہا کہ آپ مجھے ایسی بات پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے مقدر فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ ان احادیث کے بارے میں تو لوگوں میں اختلاف ہوا ہے۔ فرقہ قدریہ نے ان احادیث کا انکار کر دیا کیونکہ اس میں تقدیر ثابت ہوتی ہے، جبکہ جبریہ نے ان احادیث کے ساتھ دلیل پکڑی ہے، اور ظاہر میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پر تقدیر میں لکھے ہونے کی وجہ سے حجت پکڑی۔ دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حجت ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسی لغزش پر ملامت کی تھی جس پر وہ توبہ کر چکے تھے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حجت ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہی تھے اور ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کہا گیا ہے اس لیے کہ وہ باپ بھی تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دونوں کی الگ الگ شرعیتیں ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دونوں عالم برزخ میں تھے اور لوگوں کے گمان کے برخلاف ان سے شرعی طور پر مکلف ہونا ختم ہو چکا تھا۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ آتی ہے۔ بعض احادیث معنی کے لحاظ سے مری ہیں مگر اس میں اشکال ہے۔ یہ احادیث صحیحین میں یا دوسری کتب احادیث میں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو اور اولاد کو جنت سے نکلوا دیا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم کو جنت سے نہیں نکلوایا کیونکہ جنت سے میرا نکلنا پھل کھانے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ میری پیدائش سے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ تو آپ مجھے ایسے امر پر ملامت فرما رہے ہیں جس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ مجھے اس پھل کے کھانے سے روکا گیا تھا، مگر میں نے پھل
بنا لیا, لہذا جنت سے میرا نکلنا میرے فعل کی وجہ سے نہیں ہوا, تو میں نے تم سب کو جنت سے نکالا اور میں خود کو جنت سے نکلوایا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کرشمے سے تھا, اس میں بھی حکمت ہے. لہذا آدم موسیٰ پر غالب آ گئے. جن لوگوں نے اس حدیث کو جھٹلایا ہے وہ محض عناد ہے, اس لیے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متواتر منقول ہے. لہذا ان کی عدالت, حافظہ اور ظرف اعلی درجے کا تھا. یہ حدیث دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے, جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں. جس نے ان مذکورہ تعویلات کے ساتھ جواب دیا ہے تو وہ لفظی اور معنی اعتبار سے دعوی ہے, اور بعض جوابات سے فرقہ جبریہ کی تعبیر ہوتی ہے. ان میں بعض اعتبار سے اشکال ہے. ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسی بات پر ملامت نہیں کر سکتے جس کا کرنے والا اس سے توبہ کر چکا ہے. دوسرے یہ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو قتل کر چکے تھے جس کے قتل کا حکم نہیں تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس فعل کی توبہ کر چکے تھے. تیسرے یہ کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو مورد الزام نہ ٹھہرانے پر تقدیر کا سہارا لیا جائے جو بندے کے لیے لکھی جا چکی ہے, تو یہ ہم دروازہ ہر ملاقات کیے جانے والے کے لیے نہیں کھول سکتے. جس نے کوئی گناہ کیا ہو تو وہ بھی تقدیر کا سہارا لیا کرے گا. قصاص اور حدود کا دروازہ بند ہو جائے گا. اگر یہ تقدیر کا سہارا لے کر جنت پکڑ لے گا تو اس سے بہت سے مفاسد کے دروازے کھل جائیں گے. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب مصیبت مقدر ہونے پر لگا, نہ کہ معصیت مقدر ہونے پر. واللہ عالم. ناظرین سامعین, ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا, اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا, گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت حصول ہو سکے. اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.